السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کیا، باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور اس کی تفصیل کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ اگر کافر لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ ترجمۃ الباب میں روایت ذکر کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی روایت کو ذکر کیا۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہیں وہ ایمان کے لیے ان کی ادائیگی اور ان کا اقرار، ان کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 4 اقوال ہیں۔ ان کا پہلا قول یہ ہے کہ ارکان اسلام میں ہر رکن ایمان کا جز ہے، اس کے ترک کرنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں، یعنی کہ یہ ارکان اسلام ہیں، ان میں سے کسی ایک کا تارک جو ہے، چھوڑنے والا جو ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے ارکان کے متعلق، یہ صرف نماز اور روزے کے لیے ہے، اس کے علاوہ ارکان کا تارک جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم صرف نماز ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور رکن کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی تارک صلاۃ کو مرتد اور کافر امام بھی سمجھتے رہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی مطلب ارکان اسلام میں سے کسی رکن کو بھی چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ باقی ائمہ کے ہاں جو ہے وہ ان کا بھی یہی بات ہے کہ ارکان اسلام میں سے جو کسی ایک کا بھی تارک جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ باقی نماز کے متعلق ائمہ سلف کا بہت سخت موقف رہا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور نماز کا آخری وقت بھی باقی ہو لیکن وہ نماز نہ پڑھے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے حداً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کہ ہاں یہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ مذہب شافعیہ میں یہ بات ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے، اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، لہٰذا اس بندے کا نہ تو جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک اعتدال والا موقف ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی عمل کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، ہاں وہ ایمان واجب سے خارج ضرور ہوتا ہے۔ اور اس بندے کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ جو نجات اولا ہے، یعنی کہ اول نجات کا مستحق نہیں رہے گا۔ تو یہ نماز کے متعلق ائمہ سلف کا موقف ہے۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ اس کے بغیر انسان نہ تو مومن ہے، نہ مسلم ہے، نہ اللہ کا مقرب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو تارک صلاۃ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے درمیان ایک مناظرہ مباحثہ بھی ہوا تھا تارک صلاۃ کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس کو کافر نہیں سمجھتے امام شافعی رحمہ اللہ۔ لیکن ہم نے پیچھے مذہب شوافع میں یہ بات پڑھی تھی کہ
اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس کو کافر نہیں مانتے، لیکن حتاً اس کو قتل کرنے کی سزا تجویز ضرور کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک بات جو ہے، کافر جب وہ کفر کی حالت میں اقرار کرے گا تو کفر کی حالت میں اس کی نیک عمل یا نیک قول کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، یا وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس ارادے سے وقت اس کا وہ اگر کفر کی حالت میں ہے تو وہ کفر کی حالت میں نہیں بلکہ پھر وہ اسلام کی حالت میں رہتا ہے، تو اسلام کی حالت میں ہی وہ بندہ اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ باقی اس اس حدیث مبارکہ میں یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ، جب تک لوگ کافر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں تو ان سے قتال جاری رہے گا اور لڑائی جو ہے وہ بند نہیں ہوگی، رکے گی نہیں۔ حالانکہ قرآن میں ان سے جزیہ لینے کے بعد لڑائی روک دینے کا حکم ہے کہ اس سے لڑائی نہیں ہوگی اگر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ تو جواب اس کے مختلف علماء نے جواب دیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حدیث مقدم ہے، آیات جو ہے وہ متاخر النزول ہے، لہذا آیات کی وجہ سے اس حدیث میں تخصیص ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ حدیث سے غیر اہل کتاب مراد ہیں، اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ان سے جزیہ لے کے جنگ بند کر دیں، اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سے جوابات دیے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آنے والا لفظ قتال عام ہے، یعنی قتال یا اس کا قائم مقام مراد ہے، اور جزیہ اس کا قائم مقام ہے۔ اس طرح کفار مسلمانوں سے صلح کر لیں تو وہ صلح بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے جوابات علماء نے دیے ہیں، لیکن اس میں صحیح موقف تو یہی بات سمجھ آتی ہے، اور یہی ہمیں بات مانا سمجھ آتا ہے جو تخصیص والا پہلے ذکر کیا گیا۔ اب اس سے ایک اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرزائی لوگ ہیں وہ بھی تو کلمے کا اقرار کرتے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو لعن طعن کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمے کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ جب وہ نبوت کا ہی انکار کر دیں گے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہیں، اجراء نبوت کا ان کا عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے وہ اس لیے کافر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اقرار کرتے ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ ختم نبوت کو اللہ کے نبی پہ ختم تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہی رہیں گے۔ وہ ہمارے آئین کے مطابق بھی کافر ہیں اور ہمارے اسلامی قوانین کے مطابق بھی وہ کافر ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کا پابند بنائے، روزے کا پابند بنائے، زکوٰۃ کا پابند بنائے، اور ہر اس چیز کا پابند بنائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار کرنے کا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔